ماشاءاللہ سبحان اللہ. جناب صاحبزادہ پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب آپ زبادی یقیناً ذوق بھرے عظیم خطاب تو نواز رہے سن. یقیناً شاہ صاحب نے مختصر وقت دے اندر عظمت و شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ خوبصورت الفاظ دے نال بیان فرمایا. دوران خطاب شاہ سوار خطابت جماعت اہل سنت عظیم نام نازش اہل سنت سرخیل اہل سنت وقار اہل سنت بہار اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری صاحب اپنے عظیم خطاب تو نوازن گے. احباب ایک نعرہ بلند کرن گے, نعرہ تکبیر. توجہ حاضر رکھ دیو یا ذرا دو میں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت. جس بندے دی توجہ کامل حاضر ہو گئی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. لاجپال لاجپال علماء حق اہل سنت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی حضرات محبت اور عقیدت نال مل کے درود و سلام پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت. اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آج دی سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر شریک ہاں. میری دعا ہے خالق کائنات ساڈی سب دیاں حاضریاں اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ساڈے برادر عزیز محمد تسکین صاحب آپ نے حکمن فرمایا کہ ایتھے آ کے تسی اپنا سبق سنا کے جانا ہے. اللہ دی توفیق دے نال دتے گئے ٹائم دے مطابق میں بر وقت پہنچ گیا. جڑا میرا ٹائم ہے وہ دے وچ رہ کے میں حاضری لگاواں گا. میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ تواڈی اور ساڈی آئی دی حاضری نو قبول فرمائے. ساڈی محفل دی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت جناب محترم پیر سید محمد صفدر شاہ صاحب دامت ظلہ آپ تشریف فرمانے اور دیگر جتنے احباب و حضرات اللہ سب نو خیر و برکت نصیب فرمائے. یقیناً تھوڑی محفل میرا خیال زور تو پہلے دی جاری و ساری ہے اور کافی دیر تو تساں بیٹھے ہو تے اثر ٹائم تک تہاڈا ٹائم ہے. انشاءاللہ وہ دے وچ وچ رہ کے میں کوشش کراں گا کہ جناب نو کچھ سبق سنا جاواں. ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جیڑا بندہ ہر روز دی اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے, میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دیہاڑے او دے نال میں سلام لئیساں. یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے. اس واسطے کثرت محبت اور شوق دے نال درود پاک پڑھیا کرو. یہ ویسے ہی ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے, حضور دی آمد دا مہینہ ہے. یہ دے اندر تے جتنی کثرت کرو اتنی تھوڑی ہے. تو کیا میں امید کراں سارے بھرا سنگی سجن جڑے ہو درود پاک پڑھ سو سارے حضرات ضرور کوشش کریا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائے گا. گرامی قدر حضرات, چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال محفل جاری ہے اور میرے تو قبل حضرت شاہ صاحب نے اپنے خاص لہجے دے اندر آپ نو بڑا محظوظ فرمایا اور اس تو پہلے میرے برادر مکرم علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب انہاں بھی بڑے ذوق دے نال چونکہ نوجوان خطیب نے ماشاءاللہ بڑا پیارا خطاب کر دیں. اللہ سارے اہل سنت دے علماء جڑے صحیح العقائد ہیں اللہ انہاں نو خیر و برکت عطا فرمائے. تے ہن میری واری ہے, میں بھی کچھ گزارشات عرض کرنا توجہ کریا ہے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد دا ذکر قرآن مجید دے اندر خود فرمایا ہے. اللہ فرماندا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم,
فرمایا تحقیق تشریف لے آئے تواڈی طرف عظمت والے رسول. یہ جڑا فرمایا نا تشریف لے آئے تواڈی طرف، اے انہاں دا تشریف لے آونا ایو میلاد مصطفیٰ ہے. اے یاد رکھ لو. فرمایا کہ رسول عظمت والے تشریف لے کے آئے. اور ایتھے ہی ایک میں بڑی سادہ جہی گل کر لواں، اللہ تعالیٰ نے حبیب دی آمد دا ذکر بھی فرمایا ہے تے نال صرف سکا ذکر نہیں کیتا، نال میرے حبیب دیاں شاناں بھی دسیاں. ہن پہلی شان کی دسی ہے کہ نبی تشریف لے کے آئے نے عظمت والے رسول ہیں، یہ پہلی شان ہے. دوسری شان کیا ہے؟ فرمایا کہ انہاں دی شان یہ ہے من انفسکم، او تواں دے وچوں نے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی راز ہے، وہ میں کھولاں گا انشاءاللہ یہ کیوں آکھیا کہ تواڈے وچوں نے. تیسری شان میرے حبیب پاک علیہ السلام دی اے ارشاد فرمائی عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا جس ویلے تواڈے وچوں کوئی بندہ مشکل دے وچ آ جاوے نا، پریشانی دے وچ آ جاوے، تے فرمایا تواڈا نبی ایڈا کریم ہے، او دے کول برداشت نہیں ہوندا کہ میرا امتی مشکل وچ رہے پیا. تے فرمایا انہاں دے کول ای بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک شان اقدس اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. اگے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین. فرمایا کہ ایمان والیاں واسطے بڑے ہی اپنی طبیعت دے وچ وہ جلدی رکھ دے نے کہ اے سارے دے سارے کیویں جنت تے چپڑ جان. توجہ فرما رہے ہو سارے حضرات؟ یہ محبوب پاک علیہ السلام دی چوتھی شان بیان فرمائی. اور پنجویں شان فرمایا رؤوف الرحیم. اس نبی نو اسی رؤوف بھی بنایا تے رحیم بھی بنایا ہے. ہر درجے دی مہربانی اور شفقت فرماندے نے. یعنی ای تو دو گلاں ثابت ہوئیاں. ایک تے او دوست توجہ کرن جڑے آدھے نے بھی آمد دا ذکر قرآن وچ کتھے؟ میں کہ پتر ترکڑا ہو تو 11واں سپارہ پڑھیا تے تینوں پتہ لگ گیا. ویکھو نا ایتھے لکھیا ہے رسول پاک دی آمد دا ذکر ہے. اور پھر دوسری گل ہے کہ تسی شاناں بڑیاں بیان کر دیو. تے میں کہیا رب نے بھی تے آمد دا ذکر کر کے کٹھیاں پانچ تندیاں پانچ شاناں چا بیان کیتیاں نے. سمجھ آئی نا؟ تو یہ دا مطلب جدو آمد دا ذکر اللہ نے فرمایا ہے تے میرا چن مڑا سا کیوں نہ کریے. تے پھر آمد دے ذکر دے نال اللہ نے شانہ بیان فرمائیاں حبیب دیاں. یہ دا مطلب آمد دے نال حضور دی جیڑی بھی شان بیان کرو میلاد تا ہو جاتا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات نو؟ اچھا یہ گل جے سمجھ آ گئی ہے تو تھوڑا جا اس آیت دے وچوں پھول چن لئیے تاکہ ساڈا عقیدہ بھی مضبوط ہوئے تے سانو کچھ قرآن دا فیضان بھی مل سکے. اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم. فرمایا او حبیب تشریف لے آئے تواڈی طرف. ایدے بھی کہا تسی نہ پڑھے لکھے تے پرو پچھائے دے تے گل نو پرکھن والے بندے بیٹھے ہو. قرآن مجید دا ہر لفظ حکمت تو بھرے ہویا ہے. یہ یاد رکھے ہے نبی پاک دی آمد دا جتھے بھی ذکر ہویا نا اللہ تعالیٰ نے اوتھے یا لفظ جاء ارشاد فرمایا یا ارسلا یا بعثا. لے اے ترے لفظ ہی نے. توجہ ہے سارے بیرا بالخصوص فرانسی ٹانیاں دی. اچھا اے ترے لفظ نے. ان تریاں دا معنی ہوندا ہے آنا. بعثا دا معنی مبعوث کرتا یعنی جنوں بھیجیا. ارسلا بھیجنا، جاء آنا. اچھا اس سارے دا یہ معنی ہے. حالانکہ محبوب پیدا ہوئے نے اور عربی دے اندر پیدائش والا معنی جلے دسنا ہوئے کسی نو تے لفظ خالق کا ہوندا ہے. اس بات نو سمجھنے کی کوشش کریا. نبی پاک دے بارے کداں بھی خالق دا لفظ نہیں استعمال فرمایا کہ ہن پیدا ہوئے نے، بلکہ جاء ارسل بعثا کہ او آئے نے. یہ دے اندر بھی میرے نبی دی ایک شان ہے جے سانو سمجھ آ جاوے تاں وہ شان یہ ہے کہ خالق دا معنی ہوندا ہے عدم سے وجود میں آنا. یہ دا مطلب یہ ہے کہ کوئی پہلے نہ ہوئے کسی گل دا نہ پتا ہوئے ہن پیدا ہویا ہے. تسی ویکھو نا یہ جس لے بندہ پیدا ہوندا انہوں کسی گل دا پچھلی دا تو نہیں نہ پتا ہوندا. نہیں توجہ فرما رہا. لیکن جڑے میرے حبیب ہیں میرے حبیب فرماندے نے کہ میں اپنی ماں دے پیٹ دے وچ سی تے لوح محفوظ سے جڑا قلم چلدا سی او دیاں آوازاں وی میں سن لیندا سی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے گل نال. یہ دا مطلب نبی پاک اور ساڈی یہ جڑی آمد ہے بڑا فرق ہے. اس واسطے لفظ خالق کا استعمال نہیں فرمایا. اچھا جاء ارسل بعثا فرمایا. یہ دا معنی ہوندا ہے آنا تے آوندا او اے جڑا کداں ہووے. دیکھو نا آئی تسی مینوں سدیا تسی اعلان کیتا بھی سمر صاحب آوندے پے نے ہیں تے میں آیا تاں جے میں کداں ہاں منہ تے جے میں اج جمنا آئی موڑ تا تسا سن لیاں نا. نہیں توجہ فرما رہے فرانسیٹوں والے آپ حضرات. اس بات نو تھوڑا جا سمجھا ہے انصر بھائی؟ یہ بات سمجھنے والی ہے نا. دیکھو نا تسی اعلان کیتا بھی آئی سمر صاحب اوسن یہ دا مطلب میں کداں ہاں منہ تے موڑ آیا نا اور مینوں موڑ کسے شاید پتہ ہی تے تاں ہی آ کے سنا رہا نا. جیڑا کدوں آوندا ہے نا او کتے ہوندا ہے اونوں ساری سمجھ بوجھ وی ہوندی ہے واتیو آ کے کاچا سنایندا ہے. تے جڑا ہونی جمے اونوں کی پتہ پیچھے کے ہے. نبی پاک دے بارے فرمایا ارسلا جاء بعثا او آئے نے آوندا او اے جنوں ہر شے دا پتہ ہوے تے جڑا کداں ہی ہوے. وجہ نہیں فرما رہے آپ. یہ نبی پاک دی شان ہی نے. یہ نہ سمجھیا کہ پیدا ہوئے تو ان کو تو شعور ہی نہیں تھا.
ایتھوں ویسے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوتا ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے وہ آتے ہیں نبی پاک نو 40 سالوں تو بعد پتہ لگا ہاں بھائی آپ نبی آن. میں کہا جی آپ پر آپ واندہ رہو دھوتے ہو یا نبی پاک دے بارے وہ لفظ ہی نہیں استعمال فرمایا کہ نبی نو پتہ کاکھ دنا ہوئے. نبی دے بارے لفظ ہی استعمال فرمایا بھی سونا آیا ہے تے آیا وہ ہے جنہوں ہر شے دا پہلو پتہ ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں بیراما دی. وہ اسی واسطے تے نبی پاک سونے نے ارشاد فرمایا ترمذی دے اندر حدیث ہے حضور دے کول پوچھا گیا متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اے دسو تانوں اللہ نے کدوں تو نبوت عطا فرمائی تسا کدوں نبی ہے. توجہ ہے سارے بیراما دی. میں جھٹکی جئی بولی بول رہا ہوں تاکہ سارے بیراما نو سمجھ آ جاوے. تے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا بھی میں تے 40 سالوں تو بعد پتہ لگا ہا. سمجھ اے ترمذی شریف دی حدیث ہے. ہن نبی دی تے من لو کیڑا کڑما بندہ جڑا نبی دی نہ مننے. ہن نبی کیا دن فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد. فرمایا میں تو اس لئے بھی نبی ہوں مجھے اس لئے آدم علیہ السلام اجے گارے تے مٹی دے بیچ چار میں تو بھی پہلو نبویا. تو جے حضور اینا کوئی دستے بیٹھتا تو اجے دستا پیا بھی نہیں. جب پیدا ہوئے تھے تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا تو بعد میں تھا. میں کہا جا پرا حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ آپ بیان کر دیا نے حضور دا میلاد اور کیویں کیتا اجازت ہوئے تو دس دے میں تو آنو لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نے لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی لکھیا. وہ فرمانیاں جس لئے میرے بیٹے پیدا ہوئے ایک خاص لمحات اما پاک جڑے بیان فرمائے سنو ذرا. فرمایا کان مدحونا مکحولا مختونا مسرجا مطہرا معمبرا ساجدا ورافعا یدیہ الى السماء وقال اللہم رب حولی امتی. وجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. یہ ہن ترجمہ سماعت فرماؤ. آپ فرما دیا نے جس لئے میرے بیٹے جلوہ گر ہوئے نے نا تے شان ہا جسم ستھرا جنہوں سمجھ آوے دوسرے بندے نال میرا کلام نہیں ہے. جسم ستھرا خوشبو دیاں لاٹاں فرمایا ناڑوا کٹویا ختنہ شدہ. وہ جو نہیں فرما رہے ختنہ شدہ مزے دی گل. فرمایا تیل واڑاں چا لگویا تو زلفاں چا کنگی کیتی ہوئی ہے. میرے بیٹے اس شان دے نال جلوہ کرو. اما آمنہ پنیاں بیان کر دیاں تو میں آکھے نبی پاک دا میلاد اصل تے وہ بیان کر سکتے جنہاں دی گودے حضور آئے. سمجھ آ رہی ہے. اچھا اگے کی پر فرما آندے ہی نا میرے بیٹے نے سجدہ فرمایا. سجدے واسطے پاک ہونا ضروری ہے. سنی بندہ اس جملے تے بول سکتا دوئے نال میرا کلام ہی نہیں. سجدے واسطے پاک ہونا ضروری ہے. سجدے واسطے اس گل دا علم بھی ہونا ضروری ہے کہ میرا کو رب ہے انہوں میں سجدہ کرنا ہے. کہ حبیب نو آندے آئے دا مطلب پاک بھی نہیں تے بھی پتہ بھی میرا رب ہے میں سجدہ کیویں کرنا ہے. اور اگلی گل سجدے دے وچ آکھیا کی ہے رب دی تحمید بیان کرن تو بعد یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. میں کہا جیڑا آدھا 40 سالوں تو بعد پتہ لگ گیا ہے وڈ کے مرنی نبی تا ہونے آدھا ہے میری امت ہے. نہیں یار جی میں تو سا چوک بیٹھے ہو میں لگے جانا نہیں ٹائم پہلو بہت تھوڑا ہی نہیں. ہاں اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. او خدا دے بندیا نبی تے آوندے آدھے پہنے کہ میری امت میرے حوالے کر. میری امت بجے نو اے پتہ بھی میری امت ہے انہوں اے کوئی نہیں پتہ بھی میں نبی ہاں. ہائے 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 خدا کے بندے اپنے عقیدہ بھی سیکھا کرو. سمجھ آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد آپ دے بارے اللہ نے فرمایا لقد جاءکم تحقیق تشریف لے کے آتے آؤندہ ہو جڑا کدائیں ہووے اور جتے ہووے سارا چیز او دے پھر نظر دے وچ بھی ہووے. ذرا توجہ کر سو تو ایک چھوٹی جی گل اور سنا لواں آپ حضرات نو. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جدو اللہ نے آمد دا ذکر فرمایا نا تے نال پتہ کیا کیا فرمایا تواڈی طرف آئے نے رسولن ایک عظمت والے رسول آئے. اچھا یہ رسول دے اتے جڑی تنوین ہے نا اے دا معنی ہی نے عظمت. کیونکہ حضرات پڑھن پڑھاون والے علماء جے بیٹھے نا تے وہ جاندے نے بلاغت دا اصول ہے جس ویلے کسی لفظ تے تنوین آوے نا دو زبراں دو پیشاں دو زیری دو پیش جو بھی آون انہاں دا کوئی مقصد ہوندا ہے. سمجھ آ رہی ایسے نہیں تو سانتا لفظاں نو نہیں سمجھ سکدے تے زبراں زیراں نو کیویں سمجھو گے. لیکن ایک قرآن دا فیضان ہے اے رسول فرمایا نیرا چھڑا رسول نہیں آیا عظمت والا رسول آیا. نیرے رسول تے پہلے آنا اے عظمت والا ہے. اچھا ہن حضور دی عظمت کتنی ہے اے بھی تو کئی بیچارے ترکڑیاں لے کے بیٹھے تے تلیندے بیٹھے نہیں توجہ فرمائی ہیں بھائی تو نہ کریا ہے تو شرک تو نہ کریا ہے تو شرک. میں نہ ساریاں چھڈو آپ پوچھنے آئے جناب جبرائیل امین علیہ السلام. اور یہ جڑی میں روایت سنا رہا اکثر محدثین کرام نے اس نے لکھیا
جبرائیل پاک آئے میرے نبی پاک دی خدمت دے اندر. آپ نے پوچھا جبرائیل بھائی اے دس بھائی تو ساریاں نو ویکھیا ہے؟ ساریاں نو، عرشیاں نو، فرشیاں نو، اگلیاں نو، پچھلیاں نو، کوئی ساڈے ورگا ہی ویکھے ہے؟ جنوں سمجھ آوے وہ بولے، دوے بندے دی چھٹی. حضرت شاہ صاحب آپ دی توجہ. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اگو مڑ نیرا اے نہیں آکھیا نہیں میں تواڈے ورگا کوئی نہیں ویکھا، نہ گل مک گئے. نہ اس مڑ گل بنائی جی میں بناون دا حق آ. سانو آتے نے تسا گل بنائی دے بڑی میں کیا مر رہے کاشا پڑھے تو تم ہی بڑی سے تینوں پتہ ہی نہیں پیا لگدا. ہن ویکھو جبرائیل پاک گل کیویں بنائی. آدھے نے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد. آدھے نے یا رسول اللہ میں مشرق و مغرب دی مخلوق نو چھان ماریا ہے، الٹ پلٹ کر کے ویکھیا اگلیاں پچھلیاں اتلیاں تلڑیاں نو میں بار بار ویکھیا ہے. آقا جی ہو جیا رب نے توانو بنایا کسے ہور نو بنایا ہی کوئی. وجہ نہیں فرما رہے آپ ساری مکا چھڈی. اے جبرائیل پاک او نے جنہ سارے جہان نو ویکھے ہویا ہے. او آدھے پے نے بھی جہان وچ حضور ورگا کوئی نہیں. تے جیڑا چغل اپنی گلی والےاں نو نہیں جاندا او بھی آدھا ہے میرے ورگے. میں کہا فرہاں باندا رہو بندے دا پتر بن. میں ہاں سادہ جہا بندہ کو غصہ تو نہیں کردے بیٹھے میرے گلاں دا. تے جے کر بھی جاسو تو میں کیڑا چھاڑ دینیاں. میں صرف جٹکا بندہ تے میں جٹکی گل پیا کرنا. او حضور دی شان سمجھو بھائیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان اقدس کون سمجھ سکے؟ جبرائیل ہاتھ کھلے کر گیا ہے. اپنے توجہ نہیں فرمائی. پنجابی اچھی ہوگا جبرائیل پاک ہاتھ کھلے کر میں حضور تو اڈے ورگا کوئی نہیں. ایتھے آن دھوتا تو نہیں ہمارے جیسے پرا پانتا تیرے جیسے کتوں بندے دا پتر. تو کو ہلو جلو مدینے منو اس بات نو سمجھو. نبی پاک صلی اللہ رسول عظمت والے رسول. کتنی عظمت والے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. بس اوقات نا کئی بندے تولن بہ جاندے. میں انہاں نو ایک مثال دیندا نا. میں جٹکا بندہ تے جٹکی مثال دیندا ہوں. اے گنیاں دے موسم وچ بڑا ٹرالا جڑا روسی دے پیچھے ہوندا ہے او کوئی گنیاں دا بھر کے تے سیدھا وڑ جاوے او سنارے والی گلی دے وچ تواڈے سرگودے تے آکھے اوئے اپنا کنڈا کاٹ جے دے تے سونا تو لینا تے میرے گنے تول. جنوں سمجھ آوے دوے بندے نوں میں آکھنا ہی نہیں. اللہ جی او جی آ ویکھ بابے بولن تے میری تقریر دی چاسی تاں بندی سمجھ آئی نا جی. او ٹرالا لائے جاوے سنارا کاٹ ہوئے اپنی کنڈی تے آ میرے تول گنے. او ساکھنے وہ ایڈی کو میری کنڈی تے ہیڈا تیرا ٹرالا تے میں تے 6 مہینے ٹوٹی ٹوٹی کر کے تولا تے تاں بھی نہیں تلدا تے تو کدے بڑھ گیا. میں دسنا چاہنا اے ٹرالا تے محدود ہے. اے تے تل جانا تے سمجھ آ جانی ہے. اوے مولوی تیرا ایڈا سارا دماغ ہے تو نبی دیاں شاناں نو تولنا مر رہے. ہائے 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 نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. جی او شہزادے او نا مینو شیر نہ بناؤ مینو بندہ ہی بناؤ. اگے بہوں شیر پالے آن سارے لکی رانی والے لے گئے نے. میں شیر شور کوئی نے. میں شیر شور کوئی نے. مینو آلہ حضرت دا غلام ران دیو تے الیاس قادری صاحب دا مرید ران دیو. بس میں اپنی اوقات چرانا چاہنا. بولو تا صحیح نہ یار. آلہ گرامی قدر حضرات اس واسطے مینوں بندہ ہی ران دیو. مینوں شیر گدڑ نہ بنا. تہاڈی مہربانی. بہوں پاڑیا نہیں طرح ٹکر کھا کے مڑ باندھے رہے. ہن کی کریے دسو بھائی. مینوں بندہ ران اے دروہی نے. میں تہاڈے سامنے ہاتھ جوڑی بیٹھی. چلو خیر با کداں یاد رکھ سو کو بندہ آیا. کی کریے اے دوستان گرامی. اس واسطے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان سمجھن دی کوشش کرو. ایڈا کو تیرا دماغ ہے تو شانہ حضور دیاں تولنا. حضور نے خود فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فصل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار رسول یار مزار رسول ایمان والےاں دا پہلا خلیفہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اے او امام ہے جڑا علی دا بھی امام ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی. اے ابو بکر سن لے میریاں شاناں میرے رب تو علاوہ کوئی جان سکتا ہی نہیں ہے. میریاں کیا شاناں وہ سمجھ آئی ہے سنگیاں نو.
دوستان گرامی اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس نو ذرا سمجھن دی کوشش فرماؤ. رسول تشریف لے کے آئے تواڈی طرف، رسول عظمت والے رسول. کتنی عظمت ہے میں تو اندر سکھ لوتا بھی تسا ترکڑیاں لے کے نہ تو لو نہ دی، اتنی عظمت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگے آ جاؤ. من انفسکم فرمایا تواڈے وچوں نے. ہن اے دا مطلب کیا ہے؟ یہ دو مطلب نے. ایک مطلب ہے کہ جڑے عرب دے لوگ ہیں نا جڑے آپ دی مخالفت کر دین کافر، انہاں نوں دسیا گیا یار جے تا اے بندہ کوئی ہور علاقے دا ہے تو مڑ تا تسی مخالفت کرو، تے جے تواں دے وچ ہے تے 40 سال بھی پہلے گزارے سوں تے تسی سارے اپنی امانتاں بھی کول رکھ دیو تے چنگا بھی سارے دعا دیو. اے میرے بزرگ نوں سمجھ آ گئی ہے، پر کئی جوان چوپ دا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئی نے. اے نبی پاک دی جڑی پہلی زندگی ہے نا، یہ بھی آپ دی نبوت تے دلیل ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. محبوب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے محبوب ان کافران آکھنا بجڑے پہلے 40 سال گزارے نے تو انو اکل کوئی نہیں کہ ایو جے عام بندہ گزارے نہیں سکتا. میں نبی آتا ہی تے گزاری ایو جے. ان کو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ تو نبی پاک دی پچھلی زندگی نو بندہ پڑھ لوے نا، پچھلی پہلی 40 سالہ تے بندے نو کلمہ پڑھنا پاؤندا ہے. ہائے 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 ہائے، سمجھ آ رہی؟ پڑھنا پاؤندا ہے. حضور دی شان ہے جناب. تو ایتھے دسیا انفس او تواں دے وچوں نے، مطلب تواں دے علاقے دے، تواں دی برادری ہے. تواں یار کمال ہے. اگر تے باہروں آیا تانوں سمجھ نہیں اوندی وکھری گل، تے جے تواں دے وچ جم پل کے اڈا ہویا ہے. چوپ شاماں دے نال میرا کلام کوئی نہیں ہوندا. چوپ شاماں دے نال سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت شاہ صاحب کتنی خوشی دے نال بول رہے ہیں. اصل نسل انہاں دی نے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دے رہے سن. اسی تا انہاں شاماں دے منن والے ہاں بابا. تے ذرا ترکڑے ہو جڑی میں بات کردا پیاں. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دسے بھی جدو تواڈے وچ نے، تواڈے سامنے نے، ساری زندگی لمحہ لمحہ تسی اپنی امانتاں کول رکھ دیو، صادق و امین آ دیو، تے موڑ جے ہن انہاں گل کاری دتی ہے تے ہن تسی ویر گئے ہو. انفسکم آکھن دا اے مطلب آ بھی عقل کرو. نہیں توجہ فرمائی نا آپ نے. اور دوسرا ایک اور مطلب بھی ہاں. ایک مطلب اے دے وچ اے سمجھ رہے ہیں انہوں ذرا بول نہیں سکتے خاموش. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. بڑی ٹیٹ ہے. ہاں زندہ آباد. جی میں لو بابا چھا گیا جی. آدھا ڈھیر چاس لیندے بیٹھے نہیں تاں چوپے نہیں، گیم تیری ٹیٹ ہے. واہ واہ زندہ. جیو بابا جیو بابا، چھا گیا یقین کر. میں ڈاڈا تھکے ہویا مو تواڈے آ موٹر وے تے جلے چڑھیا نا جی، ایا کار تے ایا کار تے ایا کار. لیکن ہن اللہ بابے دی گل نے مینوں فٹ کر دیتا جناب. واہ 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 واہ. یاد راسی مینوں اللہ اپنو خیر و برکت عطا فرمائے. میں نا اے پہلے بندے ویکھن جنہاں نوں تقریر کراونی آوندی ہے. اے میں تانوں دسدا پیا ہی نے. واہ 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 بابا جی سلامت رہو، وسدے رہو. ہر بندے دا چہرہ میں ویدا بن، مینوں کوئی چہرہ جڑا نا جی او پرانے مطلب ہے کہ گلاب دے پھول جدوں مرجھا جاندا نا او دے ورگا نہیں کھڑے ہویا نظر آ رہے. کیا بات ہے. آؤ ذرا حضور پاک دی میں گل سناواں. میرے حبیب پاک علیہ السلام فرمایا تواں دے وچوں نے تے مڑ عقل کرو. سمجھا؟ اور دوسری بات ہے توجہ طلب ہے میرے سارے سنگی بھرا توجہ کرے سن. دوسری بات یہ ہے انفسکم آکھن دا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ نبی اے مرداں دے وچوں ہے. آپ نو پتہ ہے نبی جڑا ہوندا ہے نہ جناں دے وچ ہو سکدا ہے، نہ عورتاں دے وچ ہو سکدا ہے، نہ فرشتیاں دے وچ ہو سکدا ہے. مسئلہ ہی نے نبی نہ عورتاں دے وچ، عورت کوئی نبی نہیں ہو سکدی. جدو کو عورت نبی نہیں ہو سکتی تو نبی تو افضل بھی نہیں ہو سکتی. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. وہ کوئی عورت ہوئے کائنات دی کدی نبی تو افضل نہیں ہو سکتی. اوہ مسئلہ ہی نہیں ہو میرے برادری. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات توجہ طلب ہے جنہ دے وچ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن ناری مخلوق ہے، ہدایت بشراں دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے فرشتے جو نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ نوری مخلوق ہے، ہدایت انہاں دی ہے. اللہ نے اپنے حبیب نو بھیجا بشراں دے وچ، پر بشر بھیج کے دو صفتاں، بشر بھی ہیں میرے نبی تے نور بھی ہیں. نور اس واسطے نے جدو رب کو کچھ لینا ہے تے نبی نور ہے. بشر اس واسطے جدو سانو کوئی دینا ہے تے نبی بشر ہے. یہ سمجھ آ گئی انہیں تھا. حق کے بھائی حق کے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ بالکل نبی پاک دے بارے نعرہ بالکل بر حق ہے دے، کوئی دوسری رائے نہیں.
لیکن عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ ساڈے نبی بیک وقت آپ بشر بھی ہیں تے نور بھی ہیں. جیڑا کلا نور آکھے وہ بھی غلط ہے، جیڑا کلا بشر آکھے وہ بھی غلط ہے. صحیح وہ ہے جیڑا نبی پاک دے بارے عقیدہ رکھے آپ نوری بشر نے. اچھا بشر ایو جائے کہ کائنات آپ ورگا بشر نہ جمیا، نور ایو جائے نے کہ کائنات آپ جیسا نور بھی کوئی نہیں. مکدی بکا نہیں توجہ فرما رہے آپ. ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی. گرامی قدر حضرات، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مرد والی جو صفت ہے وہ بھی اللہ نے عطا فرمائی. اے نبوت دی طرف اشارہ بھی ہے. توجہ ہے. اگلی شان کیا ہے؟ رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا تواڈے وچوں جدوں کوئی مشکل دے وچ آ جاوے نا تو نبی برداشت نہیں کر دے. ہائے ہائے ہائے، میں وہ کدے گئے وہ لوگ، کدے گئے وہ لوگ جڑے آتے ہیں کہ سنی کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا، اگر چلتا ہے تو یہ بتائیں یہ بتائیں. اور ظالمات تو قرآن پڑھیا کتھے ہے؟ قرآن دستا پیا کہ اس نبی نو امت دے بارے پتہ لگدا ہے کوئی مشکل دے وچ ہووے تاں یہ دا مطلب یا تو امتی نہیں تائیں تک گندیا تیرا یہ عقیدہ نہیں تے جے امتی ہیں تے بندے دا پھل بان ہے. اور میں پوری ذمہ داری دے نال حدیث پڑھ سا، ذمہ داری دے نال. یہ تو قرآن ہے نا، ہن میں حدیث بھی پڑھنا. میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. لوگو میرا تواڈے درمیان زندہ رہنا یہ بھی تواڈے واسطے بہتر ہے تے جے میں اپنی قبر ٹر جاساں یہ بھی تواڈے واسطے بہتر ہے. اے حدیث نو میں ذمہ دار ہاں. صحابہ پاک پوچھا حضور جدوں تک تسی موجود ہوئے تے بہتر ہے، وحی آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، اللہ دا پیغام آ رہا ہے، تسا موجود ہو، جڑا تانوں ویکھ کے کلمہ پڑھدا ہے صحابی بندا ہے. بلے بلے کیا بات ہے، تواڈا وجود پاک ہے، کیا کہنے، برکت ہی برکت. تے جدوں تسی قبر جاؤ گے تے وقت میرے نبی نے فرمایا میں جدوں قبر جانا ہے نا ہر روز میری امت دے اعمال مینوں وکھائے جانے نے. نبی ایتھے تاں ہی پتہ ہے، نبی اوتھے تاں ہی پتہ ہے. قرآن بھی دستا ہے، حدیث بھی دستا ہے. ملا کیوں نہیں مندا؟ ایو جائے بابے ورگے دو بندے ہو رہے نا تو میں دمی فجر تک تقریر کر جانا. میں تمہیں صحیح دستا پیا ہی نہیں. میرے بھی باپ ہے لیکن انہوں نے طبیعت خاموش. واہ 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 بھائی مزہ لے رہے ہیں. آدھے نے یہ جڑے بیٹھے نے میرے بھی پیو نہیں. دیکھ لو بابا بابا تواڈے تے پورا راجی بیٹھا ہے. اللہ خوش رکھے بابے نو. زندہ آباد. ترکڑے ہو جڑی میں گال کروں گا. اللہ دا قرآن آتا ہے کوئی امتی مشکل چاہ جاوے تے نبی برداشت نہیں کر دے. یہ دا مطلب جدو تک امت راسی نبی نو پتہ لگدا راسی نا 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 چوپ ہو کے گل کوئی نہ بندی پئی ہے. نبی پاک فرماندے جدو میں قبر جانا تواڈے اعمال مینوں وکھائے جانن تے مڑ لکی ہوئی کے شاید کائی مینوں بھی تے دس. اور پھر اگلی بات خدا دی قسم ہے گل سن کے نا حوصلے والا بندہ بولے. نبی پاک فرمایا جدو تواڈے اعمال چنگے ہوسن اللہ دا شکر ادا کرے سا بھی تیری توفیق دے نال انہاں عمل چنگے کیتن. جدو تواڈے وچوں کسے دے عمل ماڑے ہوئے تے فرمایا میں مڑ تواڈے واسطے مغفرت دی دعا منگساں. میں آکھیا جیڑا نبی قبر دے وچ بھی تیری خیر منگے مڑ او دا میلاد کر ماتم نہ کر. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. خدا دا بندہ ان کو سمجھ آئی ہے؟ اس نبی دا میلاد کر، اس نبی نو یاد کر. اور تو بھی سنو کئی کڑمے بھی یادن تم نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم نہیں کرتے. میں کیا کھلو گوڑیا تینوں یہ بھی دساں چاہ میں کیا جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا. میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. جس کو سمجھ آئی ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. جا تو کرنا ہی تے کر لا. میرا نبی کل بھی زندہ ہے، میرا نبی آج بھی زندہ ہے. اور نبی تے نبی ہے. میرے نبی دا نواسا جدا نام سیدنا امام حسین ہے. کربلا دے وچ تشریف لے کے گئے جدو شہید ہو گئے. آپ دا دھڑ کربلا دے وچ سر نیزے دے اتے ہے. میرا لجپال حسین اتے بھی قرآن پڑھتے. او میں کیا ظالمہ جس نبی دے نواسے دا اے حال ہے او دے نانے دا حال کی ہوئے گا. ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ.
جیتے رہیے بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے. بولو 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 سارے بولو. گرامی قدر حضرات کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ آپ حضرات نو اللہ کے بندے حضور دی شان ہے سننا. ایک باری تیرے اندر ہل چل مچ جاوے. حضور صلی جے دا کلمہ اساں پڑھیا، جے دا میلاد اساں منائی بیٹھے ہیں، انہاں دی شان ہے. اے رب نے قرآن چ نہ بیان کیتی ہوئے، اساں حاضر ہیں. فرمایا امتی مشکل چ پڑ جاوے میرا نبی برداشت نہیں کردا. اور اے دے ویکھو، اے جڑا میں حوالہ دے رہا ویڈیو بندی پئی ہے، اے سیاست چ من نہ وکھاواں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. زیادہ شوق بخاری دا ہوندا ہے نا، میں کہا پتر بخاری تے پیڑ لا لا. صدقے جاواں جڑے چوپ بیٹھے ہو، صدقے جاواں صدقے جاواں. اے دے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو پہ کریں دن، تہجد دا ٹائم ہے. میں پوری ذمہ داری دے نال گل کر رہا سنگیو. امتی مشکل میں پڑ جائے تو نبی کو پتہ چل جاتا ہے. امتی یاد کرے نہ کرے اے دی مرضی ہے. کدی پیار کر کے ویکھ. حضرت شاہ صاحب میں آپ دی توجہ، حضرات علماء آپ دی توجہ. نبی پاک وضو پہ کر دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکدم فرمایا نصرتا نصرتا. فرما دیتا او مدد کر دیتی گئی تیری، مدد کر دیتی گئی تیری. توجہ نہیں فرمائی. ام المومنین ساڈی تے تواڈی ماں نبی پاک دی زوجہ ہاتھ بن کے حضور مینوں بندہ بھی کوئی نہیں نظر آیا، گھر دے وچ وضو تساں کردے بیٹھے ہو، یہ کیدی مدد کیتی نے؟ فرمایا میرا ایک امتی فلاں جگہ تے انہوں گھیر لیا دشمناں نے تے انہیں مینوں یاد کیتا ہے تے میں وضو کر دیا کہ ابھی ترکڑا ہو جے سائیاں نو سدی آئی تے سائی تیرے اوتے. آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئی ہے میرے بھیرامانوں کہ کوئی نہیں آئی؟ خدا کے بندے تو کبھی پکار تو صحیح، تجھے پتہ تو چلے. الادب المفرد امام بخاری دی چاہ کے پڑھ جے اتھے نہ ملے میں ذمہ دار ہاں. حضرات علماء بیٹھے نے. ہاں ہاں ایک صحابی دا بازا کیا بازو بازا کیا پاؤں شل ہو گیا، سوک گیا. انہاں کیا بھی یہ میرا بازو سو گیا کی کراں؟ دوسرا صحابی آ کیا اور سا کیا کائنات دے وچ جے دے نال ساریاں تو ود پیار ہے اونوں سڈ مار. اونے اٹھائیاں کہ یا محمد، اے گل کرن دی ڈھل ہے. نبی پاک نو ساد ماریا یا محمد آ کے، اس ویلے او دا بازو ٹھیک ہو گیا. کتھے بیٹھو تو سد تا مار خدا دیا بندیا، تینوں کی پتہ ہے جناب؟ او جی نبی پاک جدو روزے ٹور جان تا موڑ دور تو بندہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں آکھ سکدا. میں کہ جاؤ ظالما، میں ثابت کرنا. کربلا دی دھرتی تے چل، جس لئے امام پاک شہید ہوئے، امام زین العابدین سید سجاد پاک کلے بچے، آپ نے اس تو بعد قصیدہ لکھیا. میں کیا میں نہ بھی کھاواں کتابہ چوں میں زبان کٹاواں گا تے جے ہووے تے سوڑ. اہل بیت دا بھی عقیدہ ہے. کربلا دے کھلو کے اپنے نانا جانو آدھے نے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. گندے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کو پکارنا نہیں چاہیے. صحابہ بھی پکارتے تھے اور نبی مدد کرتے تھے، اہل بیت بھی پکارتے تھے، نبی مدد کرتے تھے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. فرمایا جدو کوئی مشکل پہ جاوے تو اس نبی نو برداشت نہیں ہوندا. حریص علیکم بالمؤمنین. فرمائی ایمان والےاں واسطے بڑی جلدی چاہتے ہیں کہ جلدی 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 میرے دامن دے وچ آ جاون. جڑا میرے دامن چاہ جائے گا مڑ جنت جانے تے میں جانا. دوستان گرامی دیکھو اسی کلمہ پڑھیا نا، سانو عمل بھی چنگے کرنے نے. دیکھو جڑی صحیح بات ہے بالکل. اللہ دے حق بھی پورے کرو، اللہ دے بندیاں دے حق بھی پورے کرو، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی. لیکن یاد رکھنا اگر تو عمل پورے کردا رہے لیکن تیرے دل وچ حضور دا پیار نہ ہوئے، اہل بیت دا یا صحابہ دا یا کسی ایک صحابی دا بغض ہوئے، جنت اپنے ذہن چ کڑ دے تو پولیاں واسطے تیار ہو جا. مٹھے بولو کدائیں کو سوڑنا نہ لگے. کسے ایک اہل بیت دے فرد دا بغض، کسے ایک صحابی دا بغض اگر تیرے دل دے وچ ہے، میں تینوں لکھ کے دینا اتنا واسطے تیار ہو جا. تے او پھوڑا ہونی ہے عیسائیاں سر نہیں چاون دینا. میری گل
نبی پاک نے صحابی اس واسطے نام دیتے کہ انہوں کوئی بھوکے، اہل بیت اس واسطے نام دیتے کہ انہوں کوئی بھوکے، اس واسطے نبی نے آل نو بھی اپنے نال رکھے، اصحاب نو بھی نال رکھے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایتھے آل نال ہے، روزے دے چلا جا اوتھے ابو بکر عمر اصحاب نال نے، نبی نے آل نو بھی نال رکھے ہے، اصحاب نو بھی نال رکھے ہے۔ قیامت تک واسطے نہ آل جدا ہو سکتی ہے نہ اصحاب جدا ہو سکتے، دعا گھر نال پیار کر، کسی ایک دا بغض ہی نہ، میں تینوں موڑا دا پیان لترا واسطے تیار ہو جا۔ زندہ باد زندہ باد۔ گل سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیاں نو؟ اے دیکھو میں ہاتھ جوڑی بیٹھا، با ادب بن جاؤ پاکاں دے، نبی پاک دے، صحابہ دے، اہل بیت دے، اولیاء دے با ادب بن جاؤ، اور عمل کوئی نہیں، ادب تو ہووے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ میں جڑی بات عرض کردا پیا، ادب اپنے ذہن وچ لے کے ٹر جا، اج یہ گل میری لکھ لو، ادب لے جاؤ۔ دنیا دی وجہ تو اگر تیرا عمل کمزور بھی ہو گیا نا تے سائیاں جو کسے نہ کسے تے تیری نظر پہ جانی ہے تے انہاں ساتھ مار لینی ہوئے، آ جاؤے اگرچہ دنیا دے وچ تیرے کول کچھ ہو گیا، ہاں ہوں تا ساڈا۔ ہن اگلی گل میں کر دینا جے سمجھ آوے تاں، دیکھو نا ہن تسی نبی پاک دے صحابہ اور اہل بیت سب دے نال پیار کرو تو کی خیال ہے کسے دی نظر بھی نہ پے گی، کوئی تے آکھے گا نا یار جی ہو جیا، ہاں آخر ساڈا تے ہاں نا، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ سمجھ آئی نا جی؟ اس واسطے میرے بھائی پاکاں دے نال پیار کر لو، بے ادبی والے پاسے نہ جوے آئے، اے میری آج دی نصیحت ہی نے۔ ہوں آؤ جڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ نے فرمایا، مومنہ واسطے بڑی جلدی چاندن کہ اے نا بس میرے دامن کرم وچ آ جان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات میں ارشاد فرمایا قیامت والے دیہڑے نیک تے اپنی نیکیاں دے صدقے جنت جا سنا، تے فرمایا جدوں میں کرسا نا شفاعت، اے گلاں سی تانوں اس تو نہیں سناندے بھی تسی گناہاں تے ترکڑے ہو جانا، نہیں، اللہ کو ہر دم ڈریا کرو، نیک اعمال کیتے، لیکن نبی پاک دی شان ترکڑے ہو کے سننی نے، فرمایا نیک تے جنت ٹر جا سن اپنے عملاں دے نال، جدوں میں شفاعت کر سنا تے او نیک بھی آکھن بھئی یار چار گناہ ہوندے پر نبی دی شفاعت لین دا ثواب آ بیٹھے ہو تسی جان، ہاں ہاں میں آپ نو صحیح کہہ رہا، حضور نے فرمایا میری شفاعت ہے ہی گناہگاراں واسطے۔ تو ہن تسی آکھو گے اے دا کی مطلب ہے قاری صاحب ہو، میں کہدا مطلب ہے نیک نیکیاں دے نال جنت جاسی او ایس محال تے بہ گیا، جے دی نبی شفاعت کرسی نا نال اگاں لے کے جاسن، اپنے توجہ نہیں فرمائی جنت بھی 100 درجے نا اتلا فردوس ہے کہ اوتھے ہی نال لے کے جاسن، اس لیے نیک بھی آکسن بھئی یار اساں نیکیاں کر کر ایتھوں تائیں اپنے آئے چنگا ہے، ہکو واری حضور پاک شفاعت فرمائی تے اگاں۔ آواز سمجھ آ گئی ہے؟ اس واسطے حضور پاک تے درود پڑھیا کر، دعا کیتی کر، یا رسول اللہ میری بھی شفاعت کرے ہے، تے شفاعت انہاں تاں ہی کرنی ہے جے انہاں دے گھر والیاں دے بھی حیا کرے تے دار والیاں دے بھی حیا کرے، کسے دے خلاف کوئی زبان وچ جملہ نکل گئی ہوئی تے مار تھاں جاسے میری گل لکھ لے، کسی دیاں گلاں چ نہ آویں، آج میں تینوں صحیح دسدا پیاں۔ اور آ جاؤ اگلی بات اور بالکل آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت دے بارے پتہ کہ فرمایا، توجہ کرے ٹائم دا سو چھوڑا، اخلاقی طور تے میں تنوں اتے دا ٹائم دینا پہ، میرا ٹائم کدا آندا موگ گیا ہی نہیں اخلاقی طور تے، لیکن اے حدیث مکمل کر لواں، اللہ خوش رکھے میرے بزرگ نو، اللہ خیر دے تانوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک اعلان ہویا، کون ہے جڑا فجر تو لگ کے زور تک کام کرے جو جڑا تواڈے ذمے لگے تے انہاں نو میں اتنا اجر دیساں۔ فرمایا کہ قوم نے آکھیا اسی کرنے ہیں کام، اللہ نے فرمایا اے تواڈا کام، اے تواڈا اجر، کرو گے تے لے لو گے، وہ قوم ٹر گئی۔ پھر اللہ دی بارگاہ چو اعلان ہویا وہ کیڑی قوم ہے، کون بندے نے جڑے زور تو اثر تک کام کرن تے انہاں نو بھی اتنا اجر دیساں ہے جتنا پہلیاں نو دیتا ہے، او فجر تو زور والیاں تک، ٹائم اگرچہ زیادہ ہے، اے زور تو اثر والے دا تھوڑا ہے، لیکن اسی اجر برابر دیساں ہیں۔ دوئی قوم نے ہاتھ کھلے کیتے بھی اسی ہیں، ساڈے تے ذمہ داری پائی جاوے، اسی یہ کام کرنے آئے۔ اللہ دی بارگاہ چ پھر اعلان ہویا، فرمایا کوئی اور بندے بھی ہیں جڑا صرف اثر تو مغرب تائیں کام کرن، تھوڑا جا ٹائم ہوندا اثر تو مغرب تائیں، تے انہاں نو میں اجر دیساں انہاں پہلیاں دعاں دے برابر۔ یا میں سمجھا نہیں سکیا تو یا تانوں چاس نہیں آئی میری گل سن کے نا، اس گل نو سمجھیا ذرا، اللہ اکبر، زندہ باد، مرحبا،
اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے بھراواں دی؟ اے گل بڑی سنن والی نے. فرمایا اثر تو مغرب تائیں کوئی کام کرے تو اونوں اجر دی سائیں پچھلے دعاں دے برابر. میں مثال دے دینا. پچھلے نو آکھیا 5000 تانوں ڈی سی فجر تو زور تائیں ڈھیر سارا 6-7 گھنٹے دا ٹائم ہوندا ہے. انہاں کہ ٹھیک ہے سانو پج دی اسی کرنے آئے. موڑ اعلان ہویا زور تو اثر تائیں اے ہوندا 4 گھنٹے ٹائم. انہاں کہ اسی بھی کرنے آ پج دی ہے. تانوں بھی 5000 تانوں بھی میں مثال دیندا پیا. تانوں بھی 5000 تانوں بھی 5000. انہاں کہ ٹھیک ہے انہاں دا ٹائم ود دے تاں بھی 5000 تے راضی. انہاں دا تھوڑا جا گھٹ ہے تاں بھی راضی. ہن تری قوم آ گئی ہے کوئی اثر تو مغرب تائیں کام کرے تو انہوں پچھلے دعاں دے برابر. ٹائم اتنا تھوڑا ہے لیکن ثواب اسی دسائیں اجر دسائیں 10,000. تسی آکھو کہ یار کی مولے سے سب سن. میں کہ میں حدیث سنیندا پیا. جدو سن سے تینوں چاس سی حضور کو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑی قوم ہے کون ہیں؟ مڑ اتھے بھی کہیں ہاتھ چائے فرما ہاتھ چائے آن. حضور پہلے کون آن؟ فرمایا وہ یہودیان موسیٰ دے منن والے. انہوں فجر تو زور تائی کام کرنا پیا تے 5000 مثال پیا دینا. دوے کون آن؟ فرمایا وہ عیسیٰ دی قوم آئی زور تو اثر تائیں بڑی محنت کی تھی تو مڑ 5000. آئے تریے کون ہیں؟ فرمایا تسا. ہائے 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 ہائے. او فرمایا تسا ہو او میری امت ہے. میں اپنی امت دے واسطے اے دسدا پیا عمل تھوڑا بھی کر سو اللہ تانوں اجر زیادہ عطا فرما دے. میرے نبی بڑی جلدی چاہتے ہیں کہ میری امت کامیاب ہو جائے اور جنت میں چلی جائے. اور میرے نبی رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. میں بات ختم کردہ پیا. میلاد مصطفیٰ تے آن والے ہو حضور دیاں شانہ سنن والے ہو عقیدہ سیٹ رکھو نال اپنا عمل ٹھیک رکھو. دیکھو اج آپ اتنے بندے آئے ہیں کہ خیال ہے آپ عاشقان چاول بننا ہے یا عاشقان رسول بھی بننا ہے؟ عاشقان رسول مڑ انج بنو ہر ویلے جسلے اذان آوے سارے مسیتی آؤ. اے تو کوئی گل نہ ہو بھی جس جڑے 4 دیگا باہر دھڑیاں کھلوتیاں تے سارے اپڑ ہوندے ہو. تھوڑی جی کھیڑی گل ہے پر تھوڑا جا سمجھیا ہے. تو جسلے اذان کلی ہوئے تو اسلے مسیتی کوئی نہیں بڑھدا نا. جتنے جوان بیٹھے ہو نا مہربانی کرو قرآن بھی پڑھیا کرو. تواڈے ہتھاں موبائل ہے نا یقین اللہ تے کرو تسی 35 واری فیس بک کھول دیو پر دیہڑی چ کدی تسا قرآن نہیں کھولیا. ادھروں ہی نے قرآن پڑھو. رمضان شریف ہوندا تے تسی آ دیو 2 قرآن مسیح تے لے کے رکھنے. اوے او دے تے پہلو 500 پیا کو بندے پھاد کے لایا جڑا پڑھے چاہ. میں نے اگر مشکل بات کی ہے تو معافی چاہتا ہوں. صحیح ہے تو سبحان اللہ چاہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تے مہربانی کرو سارے حضرات جتنے بھائی بیٹھے ہو نا دیکھو نا نبی پاک نو تحفہ پیش کرو. کوئی پگڑی دا کوئی داڑھی شریف دا ہیں کوئی درود پاک دا کوئی تلاوت دا ہیں. یہ تحفے پیش کرو حضور دی خدمت دے اندر. حلال کھایا کرو حلال کمایا کرو. تھوڑا کھا لو چج دا کھا لو. ٹھیک ہے بہنا بھراواں دا حق نہ کھاویں اواڑیاں گواڑیاں دا حق نہ کھاویں کسے نو ذلیل نہ کریں. میں صحیح دسدا پیا ہی نے. میں اے الحاکم التکاثر دی تفسیر چاہ کے ویکھ لو. القاریہ ملقاریہ دی تفسیر چاہ کے یقین فرماؤ او دے اندر تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی ایک گل لکھی حضرت حسن بصری دے حوالے نال. آدھے نے ایک بندہ اللہ تعالیٰ دی 70 مرتبہ نافرمانی کر بوے شیطان دے بہکاوے چاہے دنیا چاہ کے اور دعا بندہ وہ بندہ 70 مرتبہ نافرمانی کر بیٹھا ہے. تے فرمایا وہ بندہ ایک واری کسے بندے دا دل دکھا بیٹھا ہے حق کھا بیٹھا ہے گاڑ کٹ بیٹھا ہے زیادتی کر بیٹھا ہے. فرمایا او 70 واریاں اللہ نے معاف کر چھڑنیاں بھئی وہ تیرا میرا مسئلہ ہا لیکن اے ایک واری معاف نہیں کرنی جڑا بندیاں تے ظلم کیتا تو. بندیاں تے ظلم نہ کریں بندیاں تے ظلم نہ کریں. سمجھ آئی؟ تیریاں 70 گناہ ہومن تو رب نے معاف کر چھڑنے چونکہ تیرا میرا مسئلہ ہے. تو نماز نہیں پڑھیاں ہو سکتا ہے اللہ تیرے پردے چ پاوے تیرا میرا مسئلہ. ہو سکتا تو روزہ نہ رکھے اللہ تیرے پردے چ پاوے. لیکن اگر تو بندیاں نو ستاویں تے نماز ایک نہ چھڈے تسبیح ایک نہ چھڈے حاجی پورے شہر وچ مشہور ہوویں مٹھے بولو تے دب کے رکھے ہر بندے نو سائیاں لمما پا لنے بھی ایدے آویں نا اوہی تے عبادت دب کے رکھنا تو میری مخلوق نو ذلیل چ کیتا ہی. اللہ دی مخلوق نو راضی رکھ. سیاںیاں دی بولی یاد نے جگ راضی تے رب راضی. اس واسطے جگ نو راضی کر پہلے. سمجھ آمدی پئی ہے؟ ہاں تے بڑھ رب نو راضی کر. اس واسطے ستاویں نہ کسے نو. سمجھ آمدی پئی ہے؟ غریباں دا وی ذرا سوچ لو. مہنگائی دن بدن ودی جاندی ہے ٹھیک ہے نا. تے جڑے کو اواڑ گواڑ کو بہن بھرا غریب ہوئے نا او دے گھر کو راشن لے کے گل دیتا کرو. لیکن ساریاں دے سامنے نہ جاویں. انہوں یا تو پیسے دیویں چاہ بھی آپے لے لا تو یا راتی دے آویں. بڑے اواڈی گواڈی بہت تانے مرندے نے کسے غریب دا تماشا نہ بنایا کر. کسے غریب نو کئی دوائی لے دے یار
کسی غریب نو کئی جتی لے دے، کوئی کپڑے لے دے، اللہ دی مخلوق نو راضی کر لے، قسم رب دی، رب نے تیرے تے راضی ہو جانا ہی۔ نہ ستایا کر حضور دی مخلوق نو، سمجھ آ رہی ہے اللہ دی مخلوق نو۔ جتنے بھائی بیٹھے ہو ساریاں نو میں توقع کرساں کہ تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس امت دے نال پیار کرے سو جڑیاں مگل۔ اور آخر تے تانوں پتہ ہے میں حضرت عطار دا مرید ہاں، تے تانوں سارا ہی پتہ ہے۔ دیکھو نا میں جس مرشد دے ٹکر کھا دن جے میں ہوکرا نہ دیواں تے مینوں سواد نہیں آوندا۔ دعوت اسلامی تواڈی اپنی تنظیم ہے، لوہے دے لٹ ورگے سنی ہی نے، ٹھیک ہے؟ تسا پہلو ہی بڑا تعاون کیتا، امید کرے سائیں ہن مڑ تعاون کرے سو، مدرسے بناؤ، مسجداں بناؤ، اجتماع جاؤ، انشاءاللہ تسا ویکھ سو خیر ہی ہو جاسن۔ اللہ تعالیٰ تواڈی ساڈی ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ میری زبانی چوں کوئی غلط کلمہ نکلے ہوئے میں اپنے رب کو معافی منگنا، توبہ کرنا تے رجوع کرنا تے دلوں کرنا، اللہ میں معافی چاہتا فرمائے۔ یہ کلمات ٹھیک ہیں، میرا رب قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔